أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة۔ پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو جان کو یا روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ یہ سورہ نازعات ہے، اس میں 46 آیتیں ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے وہ قسم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو تاکید کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے قسم کھائی ہے، اور عام طریقے پر جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اور جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے، جس کو اصطلاح میں مقسم بہ اور مقسم علیہ کہتے ہیں، اس میں عام طریقے پر گہرا جوڑ ہے اور ربط ہے۔ یہاں پر بھی جب اگلی آیتیں آئیں گی تو میں اس طرف اشارہ کروں گا۔ مقسم بہ اور مقسم علیہ میں مضبوط ربط ہوتا ہے، اور قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ بات میں وزن پیدا کیا جائے، بات کو مضبوطی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں ان میں عام طریقے پر یا تو نفع بخش چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور یا تو اللہ تعالیٰ کی زبردست مخلوقات کی قسم کھائی گئی ہے، اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں خود اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے۔ یہاں فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی۔ انسانی زندگی مختلف مرحلوں سے گزرتی ہوئی جب اپنے آخری پائیدان پر پہنچتی ہے، وہ مرحلہ ہوتا ہے دنیا سے رخصت ہونے کا۔ زندگی گزار کر انسان اب موت سے دوچار ہو رہا ہے۔ انسانی زندگی جب موت سے دوچار ہوتی ہے وہ وقت بڑے کرب کا اور وہ لمحہ اذیت کا ہوتا ہے۔ انسان کے رگ و پے میں جان رکھی گئی ہے، اور جب وہ جان، وہ روح رگ رگ سے نکالی جاتی ہے تب انسان کو شدید قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کہا تھا کہ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی۔ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو آخری انجام انسان کا فنا ہے اور موت ہے، اور اس سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے۔ جو وقت آخر کی کیفیت ہے اس کو قسم کے ذریعے اس سورت کے شروع میں لایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے پیغمبر کہہ دیجئے وہ پوری طرح جان نکالے گا جو موت کا فرشتہ ہے اور جسے اسی کام پر مقرر کیا گیا ہے۔ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، یہی کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، اور ملک الموت سارے جہان کے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ پوچھا گیا کہ کائنات میں بہت سارے لوگ مرتے ہیں، یا وبا آ جائے بہت سارے لوگ فوت ہوتے ہیں ایک وقت میں، یا جنگ ہو رہی ہے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، جنگ میں قتل کیے جا رہے ہیں،
اور سب کی روح ملک الموت نکالتا ہے، تو کس طرح وہ ان سارے لوگوں کی آن واحد میں روح نکالتا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ ملک الموت کے لیے دنیا ایسی ہے اور دنیا کے لوگ ایسے ہیں گویا کہ کوئی تشت ہو اور اس میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوں۔ تو دنیا اس طرح ہے جیسے کوئی ایک رکابی ہے، اور جب روح نکالنے کا حکم ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے روح نکال لی جاتی ہے۔ اب روح نکلنے کی جو تکلیف ہے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا کہ والنازعات غرقا، کہ ان فرشتوں کی قسم جو روح کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں کہا گیا والناشطات نشطا، اور اس سے روح کے آسانی کے ساتھ نکلنے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی لیے مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان دونوں آیتوں میں دو اقسام کے انسانوں کی روح کے قبض ہونے کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ ایک تو وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق و فاجر ہیں، جب ان کی روح نکلے گی تو بہت تکلیف کے ساتھ اور اذیت اور کرب کے ساتھ نکلے گی، اور جو مومنین ہیں اور صالحین ہیں ان کے بارے میں کہا والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو بالکل آسانی سے روح نکال لیتے ہیں۔ یہ اشارہ کیا گیا اس طرف کہ جیسے کوئی گرہ لگی ہوئی ہے اور اس کو انگلیوں کی تھوڑی سی حرکت سے کھول دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی گانٹھ لگی ہوئی ہے اس کو انسان نے انگلی کی حرکت سے کھول دیا ہے۔ وہ مشہور حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسحور ہونے کا ذکر ہے، یعنی آپ پر جادو ہوا اور آپ کو سخت تکلیف ہونے لگی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو باندھ دیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ پر جادو ہوا ہے، یہودیوں نے جادو کروایا ہے، فلاں کنویں میں ایک تانت پر گرہ لگا کر اور جادو کر کے ڈالا گیا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کا پتلا بنایا گیا اور اس میں 11 سوئیاں چبھوئی گئیں اور جادو کیا گیا، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری گئی جن میں 11 آیتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ صورتیں پڑھیے۔ آپ آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، اور جب آپ نے تلاوت مکمل کی تو الفاظ ہیں اب حدیث کے وہ سنانا تھا۔ ارشاد ہوا کہ کأنما نشط من عقال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھیک ہو گئے گویا کہ آپ کو بندھنوں سے آزاد کر دیا گیا۔ وہی لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے حدیث پاک میں آیا نشطہ من عقال، تو والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے کھول دیتے ہیں، یعنی جس طرح گرہ کھولی جاتی ہے ویسے وہ روح کی گرہ کھول دیتے ہیں اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو بہت کرب و اذیت سے جن کی روح نکالی جائے گی، اور ایک جن کی آسانی سے روح نکالی جائے گی۔ والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے امور کائنات پر لگا دیا ہے۔ وہ کتنے فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں، اور کتنے فرشتے ہیں جو اعمال لکھ رہے ہیں، اور کتنے فرشتے ہیں جو بارش پر مقرر ہیں۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ بارش کے قطروں کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں، اور کتنے فرشتے ہیں کہ جو مختلف مصیبت میں پڑھنے والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی کہ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، فرشتے ان سے متعلق ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ غائب ہوں، اگر کچھ وقت مسجد نہیں جا سکے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ غائب ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی حاجت اور ضرورت میں ہوں وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر کوئی ضرورت میں ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو بہت سے فرشتے ہیں جو مختلف کاموں میں لگے ہوئے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
فالمدبرات امرا، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ اللہ کے فرشتے چاروں طرف ہیں اور تدبیر امور میں لگے ہوئے ہیں، کاموں کی انجام دہی میں اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے۔ فرشتے خدا تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جن میں معصیت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ طاعت کرتے ہیں، اور ذکر اور اللہ کی یاد ان کی خوراک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی تسبیح و مناجات سے وہ راحت پاتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو حکم دیا کبھی اس کو ٹالتے نہیں، اتنے ہی کرتے ہیں جتنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فالمدبرات امرا، اب یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا گیا۔ غور کر لیجئے کہ اوپر قسمیں کھائی گئی ہیں فرشتوں کی، اور روح نکلنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ مقسم بھی ہے جس کی قسم کھائی گئی، یعنی روح نکلنے کی کیفیت کے بارے میں قسم آئی، اور اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے قیامت کو۔ دونوں میں جوڑ پیدا ہوا کہ انسان جب مرے گا تو اب اس کو قیامت کا سامنا کرنا ہے، اور اس کو آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ القیامت قیامتان، یہ قیامتیں دو ہیں۔ ہم لوگ سنتے ہیں کہ قیامت ایک ہے، حضرت علی کہتے تھے قیامتیں دو ہیں، اور اس کو یوں بیان کرتے تھے کہ ایک قیامت تو انسان کی اپنی موت ہے کہ جب وہ مر گیا تو اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور ایک قیامت وہ ہوگی کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ تو دونوں میں جوڑ ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن زمین کو بونچھال آئے گا، یعنی قیامت کا دن آ کر رہے گا، یہ نچوڑ ہے کہ ایسا ایک زلزلہ کائنات میں آئے گا کہ سب تہس نہس ہو جائے گا۔ ارشاد ہوا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، زمین میں بھی زلزلہ آئے گا اور پہاڑوں پر بھی کپ کپی طاری ہو جائے گی، یہاں تک کہ پہاڑ ریت کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ جو جمع جمائے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، قیامت جب قائم ہوگی یہ سب ریت بن جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ قسمیں کھا کر بیان کیا گیا کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ اس حقیقت کو سمجھ لو کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، اس کا آنا برحق ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن زمین کو بونچھال آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا، ایک اور بونچھال آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ایسا سخت ہوگا کہ سب خوف زدہ ہوں گے، اور سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیا مومن، کیا کافر، کیا نیک، کیا بد، سب پر ہیبت طاری ہوگی۔ اس لیے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو وہ اپنے ساتھ ہولناکیاں لے کر آئے گا۔ اسی لیے سورہ حج کے شروع میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے۔ اور پھر اس کی سختی بیان کی کہ قیامت کے زلزلے کی جو سختی ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ تم دیکھو گے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں چکرا رہے ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یعنی لوگ مدہوش نظر آئیں گے لیکن وہ حقیقت میں مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اللہ کے عذاب کی سختی ہوگی جو ان کو بے خود کیے ہوئے ہوگی۔ ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اکثر انسان اپنے اعمال اور برے کاموں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے۔ بہت سے وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا اور اب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
تو وہ مجرموں کی طرح نگاہ جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اسی کو سورہ غاشیہ میں ان الفاظ میں کہا گیا وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ کتنے چہرے قیامت کے دن جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہیں گے کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹ جائیں گے؟ ہیبت اور سختی اور دباؤ کی وجہ سے یہ سوال کریں گے کہ کیا دوبارہ واپس لوٹنے کا کوئی امکان ہے؟ سورہ قیامہ میں کہا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ قیامت کے دن انسان کہے گا کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، یعنی کوئی راستہ ہے کہ ہم لوٹ جائیں، کوئی جگہ ہے کہ جہاں ہم پناہ حاصل کریں۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کافروں کا اور مشرکوں کا سوال ہے۔ دنیا میں کتنے کافر اور مشرک ایسے ہیں کہ جو اس بات پر اعتقاد رکھتے ہی نہیں کہ دوبارہ انسان کو زندگی ملنے والی ہے، اور کچھ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم برے عمل کریں گے تو دوبارہ اگلے جنم میں پیدا کیے جائیں گے تو بری شکل میں پیدا کیے جائیں گے، جس کو آواگون کہتے ہیں، کہ اگر ہم اچھے عمل کر رہے ہیں تو اگلے جنم میں جب ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو ہم اچھی شکل میں ہوں گے، اور اگر برے کام کریں گے تو اگلے جنم میں بری حالت میں ہوں گے۔ تو عقیدہ ان کا دوبارہ جی اٹھنے کا ہے، لیکن غلط عقیدہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا میں کسی اور روپ اور کسی اور بھیس میں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ حالانکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ انسان مر جائے گا تو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہر انسان کو زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو نقصان کا سبب ہے، خسارے کا سودا ہے۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، یقیناً وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فإذا هم بالساہرہ، اس وقت وہ سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ بتایا گیا کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کہا جا رہا ہے یقیناً زندہ ہوں گے۔ ایک آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا اور انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن پاک نے صاف کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کرے گا، اور سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ تو لوگ مر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، لوگ پھر سے جی اٹھیں گے، اور وہی وقت ہوگا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وقت ہوگا کہ جب لوگ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس میں بلا کر ان سے گفتگو فرمائی تھی۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ، اور یہ واقعات تفصیل سے بہت سی صورتوں میں گزر چکے ہیں اور میں تفصیلات بتا چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں، اور سخت سردیوں کا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جانی تھی۔ چنانچہ دور سے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آگ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ وہ ایک ہرا بھرا درخت تھا، اس سے آگ نکل رہی تھی، اور وہ خدا تعالیٰ کی تجلی کی کوئی شکل تھی۔ اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا پروردگار ہوں، تم جوتے اتار کر آؤ۔ انک بالواد المقدس طویٰ، یہی جو الفاظ یہاں ہیں اسی سے ملتے جلتے الفاظ وہاں ہیں کہ تم اس وقت مقدس پاکیزہ وادی میں ہو، یعنی مقام طویٰ پر ہو۔
اس لیے جوتے الگ کر دو اور آؤ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے گئے اور نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اسی کو کہنے والے نے کہا تھا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ عطا اور نوازش ایسی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے کہ آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آگ لے آئیں، ذرا گرمی حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ اور خدا تعالیٰ نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وہی سب کو دیتا ہے اور وہی سب کی جھولیاں بھرتا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نبوت دی گئی تو کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور ہمارا پیغام سناؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ فرعون اور اس کے درباری اور اس کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے تھے اور پوری قوم کو انہوں نے غلام بنا کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی جس کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور فرعون اور اس کی قوم جس کو قبطی کہا جاتا تھا، وہ لوگ حضرت موسیٰ کی قوم پر بہت ظلم کرتے تھے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ فرعون سے بات چیت کرو، سرکشی کر رہا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے جاؤ۔ اور عجیب بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ساتھ میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جاؤ اور نرم بات چیت کرنا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ و ہارون دونوں سے کہا گیا کہ جائیے اور نرم بات چیت کیجیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھائی کہ دعوت میں نرمی اور دعوت میں اخلاق ہونے چاہیے تاکہ انسان کے دل میں گنجائش پیدا ہو۔ اگر سختی سے بات کی جائے گی، اگر لوگوں سے نفرت کی جائے گی، لوگوں کو دور بھگایا جائے گا تو پھر دعوت کا کام نہیں انجام پائے گا، لوگوں کے دل میں گنجائش نہیں پیدا ہوگی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے اور آپ تندخو ہوتے تو آپ کے ارد گرد لوگ نہ رہتے، سب بھاگ جاتے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو نرمی بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا کہ جاؤ، اگرچہ کہ وہ سرکشی کر رہا ہے لیکن نرمی سے گفتگو کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاتا ہوں تاکہ تو ڈرنے والا ہو جائے۔ ڈر بنیاد ہے صحیح راستے پر آنے کی۔ انسان کسی چیز کو قبول کرتا ہے یا تو لالچ میں یا تو خوف کی وجہ سے، کوئی چیز ملنے والی ہے اس لیے خدمت کرے گا یا کسی چیز سے ڈر کر۔ تو کہا گیا کہ میں راستہ بتاتا ہوں تاکہ تجھ میں خوف پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے۔ معجزہ تھا کہ لاٹھی زمین پر ڈالتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور معجزہ دیا گیا تھا کہ بغل میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چاند سورج سے زیادہ روشن چمکدار ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا، یہی نشانی تھی جو لے کر موسیٰ علیہ السلام گئے، اور معجزات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور پھر مختلف قسم کی سزاؤں کی شکل میں بھی معجزات ان کو دیے گئے، جس کا تذکرہ 9ویں پارے میں کیا گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، 5 قسم کے عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جب انہوں نے نہ مانی، قبطیوں نے، فرعونیوں نے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا، طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور ٹڈی کی شکل میں عذاب آیا۔ ٹڈی وہ جو کھیتوں کو کھا جاتی ہے، وہ کچھ دن پہلے نکلی تھی نا ہم لوگوں کی طرف بھی بہت ساری، جہاں جس کھیت میں وہ اترتی ہے وہ پورا کھیت صاف کر دیتی ہے اور کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ حالانکہ چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن تباہی بہت بڑی مچاتی ہے۔ تو اس قوم پر بھی ٹڈی کا عذاب آیا تھا کہ ساری ان کی فصلیں اور کھیت ٹڈی نے کھا لیے۔ پھر حضرت موسیٰ سے انہوں نے درخواست کی کہ یہ عذاب چلا جائے ہم ایمان لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی، وہ عذاب چلا گیا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا۔ پھر عذاب آیا، اور عذاب آیا، جوں کا عذاب آیا۔
وہ جوں ہر طرف جوں جوں، اتنے کپڑے میں ہر طرف جوں، نہ آدمی سو سکے، نہ لیٹ سکے، نہ بیٹھ سکے، تکلیف میں۔ پھر وہ عذاب ہٹا حضرت موسیٰ کی دعا سے، پھر بھی ایمان نہیں قبول کیا تو پھر عذاب آیا، والضفادع، میڈک کا عذاب آیا۔ وہ پینے کے لیے پانی اٹھا رہے ہیں، اس میں میڈک تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور کھانا بنا رہے ہیں، اور اس میں گوشت پکاتے ہیں، اور معلوم ہوا میڈک کا سالن تیار ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ کپڑا اتار کے ٹانگے ہوئے ہیں، چلیے اب کپڑا پہنیں، تو ماشاءاللہ اس میں بھی 2-4 درجن میڈک موجود ہیں۔ اور لیٹنے جا رہے ہیں بستر پہ، اور لیٹ رہے ہیں بستر پر، گادی پر، اور معلوم ہوا کہ نیچے میڈکوں کا بستر بچھا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہو گئی، اور تفسیروں میں اس کی بڑی لمبی تفصیل آئی ہے۔ پھر وہ عذاب حضرت موسیٰ کی دعا سے رفع ہوا، پھر بھی ایمان انہوں نے نہیں قبول کیا۔ پھر عذاب آیا خون کا، ہر چیز خون ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی اٹھاتے تھے وہ بھی خون بن جاتا تھا۔ اس حد تک عذاب آیا کہ ایک گھر ہے بنی اسرائیلی کا اور ایک گھر ہے قبطی کا، تو بنی اسرائیلی کے گھر میں پانی پانی ہے، لیکن قبطی کے گھر میں وہی پانی خون ہے۔ چنانچہ جب بہت پیاس لگی تو قبطیوں نے انہی لوگوں سے جن کو غلام بنائے ہوئے تھے کہا کہ ہم کو پانی پلا دو، چنانچہ انہوں نے پانی دیا، لیکن جب قبطی کے بنی اسرائیلی کے ہاتھ سے قبطی کے ہاتھ میں پانی پہنچا تو خون ہو گیا، وہ ہر چیز خون ہو جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ پھر یہ تدبیر کی گئی کہ قبطیوں نے یہ کہا کہ اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں کلی کر دو، چنانچہ بنی اسرائیلی پانی منہ میں لے کر قبطی کے منہ میں کلی کرتا تھا، جب تک اس کے منہ میں رہتا تھا وہ پانی رہتا تھا، اور جب قبطی کے منہ میں پہنچتا تھا تو خون ہو جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو ایسا سخت آتا ہے۔ تو یہ نشانیاں سب دی گئیں، اور نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، نشانیاں دیکھ کر بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، تو اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ یہ فرعون کہہ رہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی عظمت کے آگے جھک جاتا، لیکن اس نے جھکاؤ کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ظاہر ہے کہ جب ایسی سرکشی کر رہا ہے کوئی اور سمجھانے سے بھی سمجھ نہیں رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں پروردگار ہوں، تو پھر تو اس کا انجام برا ہونا ہے۔ جو کبر کرے گا، غرور کرے گا، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ چنانچہ اس کو بھی پکڑا گیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، یقیناً اس میں اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے بڑی عبرت ہے۔ اس واقعے میں عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کا حکم ٹال دیا اور خدا کے مقابلے میں سرکشی دکھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو رون دیا اور اس کو پانی میں غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور بات کہی ہے وہ فرعون کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ، آیا 11ویں پارے میں، کہ اے فرعون ہم تیری لاش کو بھی عبرت کی نشانی کے طور پر باقی رکھیں گے۔ چنانچہ جو لاشیں مصر میں محفوظ ہیں وہ تو مسالہ لگا کے اور جو ان کا طریقہ تھا اس کے مطابق لاشوں کو محفوظ کیا گیا ہے، لیکن جو یہ فرعون تھا جس کا واقعہ قرآن میں آیا ہے، اس کی لاش اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے، اور اس کی لاش مصر کے میوزیم میں آج بھی باقی ہے، جو لوگوں کو عبرت کی داستان سناتی ہے کہ دیکھو اگر غرور کرو گے انجام یہ ہوگا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، یقیناً اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے کے لیے اس واقعے میں عبرت کا سامان ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، بھلا تمہارا بنانا زیادہ سخت ہے یا
آسمان جس کو اس نے بنایا، یعنی یہ ذرا غور کر لو کہ تمہاری پیدائش آسمانوں کے مقابلے میں کتنی آسان ہے۔ آسمان کا پیدا کرنا جو اتنا بڑا ہے، بغیر ستونوں کے ہے، وہ جب اتنی بڑی چیز اللہ پیدا کر سکتا ہے تو تم تو بہت چھوٹے ہو، تمہیں پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اللہ نے آسمان بنایا، اس سے اندازہ کر لو کہ خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اور پھر دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے بغیر ستونوں کے اور ایسا عظیم الشان کہ کہیں شگاف نہیں، دڑان نہیں، وہی اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تم کو دوبارہ زندگی عطا کرے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، اس کی چھت کو اونچا کیا اور پھر اس کو برابر کر دیا۔ اللہ نے آسمان کتنے بلند و بالا بنائے ہیں، اور اس طرح بنائے کہ اس میں کہیں کوئی عیب نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی نقص اور کمی نہیں۔ سورہ ملک میں کہا نا کہ فرجع البصر هل ترى من فطور، 29واں پارہ، پہلی سورہ۔ ارشاد ہوا کہ نگاہ اٹھا کر تم آسمان کو دیکھو، بار بار دیکھو، کہیں تم کو کوئی عیب نظر آتا ہے، کہیں تم کو کوئی نقص نظر آتا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو سورج نکالا، روشنی نکالی، دھوپ نکالی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھی ہیں وہ سب تمہارے لیے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، قرآن میں کہا جو کچھ زمین میں ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے جو زمین میں ہے۔ غور کر لیجئے، اللہ نے جو بنایا ہے وہ ہمارے لیے ہے اور ہم اللہ کی بندگی کے لیے ہیں۔ یہ ترتیب ہے، دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم آخرت کے لیے بنائے گئے، ہم اللہ کی بندگی کے لیے۔ یہ دن رات کا نظام، یہ چاند سورج کا نظام، یہ سائے اور دھوپ کا نظام، یہ معاش کا انتظام، یہ آسمان سے بارش کا برسنا، یہ زمین سے غلہ اور اناج اگنا، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ انسان راحت کی زندگی گزارے، اور انسان کس لیے ہے؟ تاکہ وہ اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ بڑی آفت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔ آج تو انسان لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، لذتوں میں پڑا ہوا ہے، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، اس کا دل ہی نہیں بھرتا ہے۔ اگر ایک چیز حاصل ہو جائے تو دوسری چیز کی تلاش میں لگے گا۔ دنیا جسے کہتے ہو جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ دنیا جو ہے وہ جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہو جادو کا کھلونا ہے۔ انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے اور دنیا اس کو اپنے پیچھے پھراتی رہتی ہے اور لذتوں کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ لذتیں حاصل کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے اور لذتیں غائب ہو جاتی ہیں، وبال باقی رہ جاتا ہے۔ قرآن یاد دلا رہا ہے کہ آج تو تم لہو و لعب اور کھیل تماشوں میں ہو، لیکن یاد رکھو کہ جب وہ بڑی آفت کا دن آئے گا، یعنی قیامت کا دن، اس دن سارا معاملہ تمہاری نگاہ کے سامنے آ جائے گا اور اس دن یاد کرے گا انسان کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، کن کاموں کو انجام دے کر آیا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور دیکھنے والے کے لیے دوزخ سامنے کر دی جائے گی۔ آج جنت جہنم نگاہ کے سامنے ہمارے نہیں ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا جنت دوزخ سب نگاہ کے سامنے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یقیناً اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دو چیزیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ جو دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی نعمتوں میں پھنس کر رہ جائے گا اور اپنی آخرت کو بھول جائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا اور دنیا سے بقدر ضرورت چیزیں لے گا۔ یہ منع نہیں ہے کہ انسان دنیا کی طرف رخ ہی نہ کرے، یا دنیا نہ کمائے، یا دنیا سے اپنا حصہ نہ لے، یا دنیا کی چیزوں کو استعمال نہ کرے، یا جنگلوں میں چلا جائے، رہبانیت کی زندگی گزارے، بیوی بچوں کے ساتھ نہ رہے۔
یہ تعلیم نہیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا سے بھی اپنا حصہ لو اور دنیا بھی کماؤ اور دنیا کو شریعت کے مطابق حاصل کرو، لیکن دنیا پر فریفتہ نہ ہو جاؤ، دنیا کے غلام نہ بن جاؤ، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بقدر ضرورت دنیا حاصل کرو اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو۔ یہ تعلیم ہے۔ لیکن جو دنیا ہی میں لگ جائے گا اور آخرت کو بھول جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کامیابی اور ناکامی دونوں کو بیان کر رہا ہے کہ اگر آج دنیا میں تم اللہ سے ڈرو گے اور یہ احساس رکھو گے کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر میری آنکھیں خیانت کرے گی، اگر میری زبان غلط بولے گی، اگر میرا دل غلط سوچے گا، اگر میں مال اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگوں گا، اگر میں اپنے آپ کو غلط راستوں پر ڈال لوں گا، نفس کا غلام بن جاؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں میری سخت پکڑ ہوگی۔ اگر انسان یہ سوچے گا اور ڈرے گا اور اچھے عمل کے راستے پر چلے گا تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور اگر اس نے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان الانسان کلما اشتہا شیئا اتاہ، کہ انسان جس چیز کی بھی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو وہ اس کو حاصل کرنے لگے، اور جس کام کی بھی تمنا دل میں پیدا ہو وہ اس کو اختیار کرنے لگے، جو لذت کی چیز دل میں آئے اس کو پانے کے لیے آمادہ ہو جائے، بس یہی انسان ہے وہ جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تحت ظل السماء الہ یعبد اعظم من هوى متبع، آسمان کے نیچے کوئی جھوٹا معبود اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا جھوٹا معبود نفس کی چاہت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا جھوٹا معبود جس کی پوجا کی جا رہی وہ انسان کے نفس کی چاہت ہے۔ سب سے بڑا جھوٹا خدا انسان کے نفس کی چاہتیں ہیں، اور نفس کی چاہتیں انسان کو تباہ کرنے والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، بخل جس کو قبول کر لیا جائے، اور انسان کا اپنی رائے کو پسند کرنا۔ اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، الخشیۃ اللہ فی السر والعلن، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا، والقصد فی الفقر والغنی، اور چاہے انسان کو شائدگی میں ہو چاہے تنگی میں ہو میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ نہ ہو کہ انسان کو شائدگی میں ہے تو فضول خرچ کر رہا ہے، یا انسان تنگی میں آ گیا تو وہ خلاف شریعت کاموں میں لگ گیا یا اللہ کی شکایت کرنے لگا۔ اعتدال اختیار کرنا ہر حالت میں، چاہے تنگی ہو یا آسانی ہو، چاہے فراخی ہو یا وسعت کی کمی ہو، ہر حالت میں۔ والقصد فی الفقر والغنی، اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَكَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، کہ عام حالات میں بھی اور غصے کے وقت بھی حق بات کہنا۔ یہ نہ ہو کہ انسان غصے میں آ گیا تو اول فول بک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے یا احسان جتا رہا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان غصے میں آ گیا تو کہتا ہے کہ میں تیری اوقات جانتا ہوں، اور میں نے تو تیرے ساتھ یہ کیا، اور میں نے تو ایسا کیا، غصے میں اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہتا جا رہا ہے۔ غصے کے وقت بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا یہ نجات کی چیز ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغلیہ بادشاہ ہوئے، انہوں نے کتنا خوبصورت شعر کہا تھا، ظفر ان کا تخلص تھا۔ کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا گو ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ غصے میں اگر انسان اللہ کو بھول جائے تو یہ علامت ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، وہ آدمی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ تو تین باتیں ارشاد فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجات دینے والی ہے، اللہ سے ڈرنا تنہائیوں میں بھی اور مجمع میں بھی۔ دوسری بات میانہ روی اختیار کرنا،
مالداری میں بھی اور فقر و فاقے میں بھی، اور تیسری بات حق بات کہنا عام حالات میں بھی اور غصے کے وقت بھی۔ اور 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک نفس کی چاہت بھی ہے، اور کبھی انسان کے نفس کی چاہت لذتوں سے متعلق ہوتی ہے، اور کبھی انسان کے نفس کی چاہت مال سے متعلق ہوتی ہے، مال کی تلاش بڑھ جاتی ہے، وہ بھی ہلاکت کی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہ۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ میری امت پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پر دنیا پھیلائی گئی، پھر تم اسی طرح دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے جیسے پہلے کے لوگ کرتے تھے، پھر دنیا اسی طرح تم کو تباہ کر دے گی جیسے پہلے کے لوگوں کو اس نے تباہ کیا ہے۔ یہ مال کا فتنہ ہے، تو مال کی چاہت انسان کے دل میں پیدا ہو، اس کو انسان دبائے۔ مال کمانا غلط نہیں ہے، مال جیب میں ہو تو اچھا ہے، دل میں ہو تو برا ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ کب آئے گی، یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب واقع ہوگی۔ فیم انت من ذکراہا، تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو، یعنی قیامت کب آئے گی یہ کیا، اس کی کیا تلاش ہے، جب آنی ہے آج آئے کہ کل آئے کہ پرسوں آئے، اصل تو یہ ہے کہ انسان قیامت کی تیاری کرے۔ یہ معلوم کر کے کیا فائدہ کہ کب آنے والی ہے، اصل تو یہ ہے کہ انسان قیامت کی فکر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک شخص آئے، انہوں نے کہا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عددت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے یہ بتاؤ۔ یہ کیا پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، کیا تیاری تم نے کی ہے یہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں زیادہ نماز روزہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یعنی یہ میرے اندر خوبی ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جا، المرء مع من احبہ، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، یعنی جس سے اس کا محبت کا تعلق ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ الی ربک منتہاہا، اس کے واقع ہونے کا وقت آپ کے پروردگار کو معلوم ہے، اس کا منتہا آپ کے پروردگار کے پاس ہے، یعنی اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بس اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈر رکھتا ہے، یعنی جو قیامت سے ڈرنے والا ہے آپ ڈرائیے، بس قیامت کب آئے گی اس معاملے میں نہ پڑیے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے گویا دن میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ انسان سمجھے گا کہ میں ایک صبح یا ایک شام رہ کر آیا، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت کی انسان تیاری کرے، دنیا کی زندگی پہ فریفتہ نہ ہو جائے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، جو دنیا کی رونق و زینت ہے یہ سب مرجھا جانے والی ہے، اصل آخرت کی سرسبزی و شادابی ہے اور وہ اچھے اعمال سے ملنے والی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔